بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور مقولہ ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، یعنی علم نحو کی حیثیت کلام میں، گفتگو میں ایسی ہی ہے جیسا کہ نمک کی حیثیت کھانے میں۔ اگر ہم علم نحو نہیں سیکھیں گے تو عربی پڑھنے میں، بولنے میں، لکھنے میں جا بجا لفظی غلطیاں کریں گے۔ اسی وجہ سے ہم علم نحو پڑھ رہے ہیں تاکہ صحیح طرح عربی بول سکیں، سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل علم نحو کی ایک بنیادی کتاب اساس النحو کا سبق نمبر 7 واحد تثنیہ جمع کا بیان پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا انسان جو بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اگر با معنی ہو تو اسے موضوع کہتے ہیں، اگر بے معنی ہو تو اسے مہمل کہتے ہیں۔ پھر موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ اکیلا ہوگا یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوگا۔ اگر موضوع لفظ اکیلا ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں، اگر دو سے زیادہ الفاظ ملے ہوئے ہوں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ مفرد ہی کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم اس کلمے کو کہیں گے جو کلمہ اپنا معنی خود بتائے، اس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل اس کلمے کو کہیں گے جو اپنا معنی بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اور حرف ایسے کلمے کو کہیں گے جو دوسرے سے ملے بغیر اپنا معنی نہ بتائے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی کئی اعتبارات سے تقسیمات کی جاتی ہیں۔ پہلی جو تقسیم کی گئی ہم نے پڑھا وہ اسم جس معنی پہ دلالت کرتا ہے وہ معنی خاص ہے یا عام، یعنی معنی کے خاص و عام ہونے کے اعتبار سے پہلی قسم تھی معرفہ نکرہ۔ دوسری قسم ہم نے پڑھی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، اسم مذکر ہے یا مؤنث، اس اعتبار سے ہم نے پڑھا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر، مؤنث۔ آج ہم افراد کے اعتبار سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اسم کتنے افراد پر دلالت کر رہا ہے۔ دیکھیے 7واں سبق واحد تثنیہ اور جمع کا بیان۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام، تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام، اسم جس پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی ایک پہ دلالت کر رہا ہے، ایک فرد پہ یا 2 افراد پہ یا 2 سے زیادہ افراد پہ، اس اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد کی تعریف وہ اسم جو ایک فرد پر بولا جائے، وہ اسم جو ایک فرد پر بولا جائے اسے واحد کہتے ہیں۔ جیسے رجل، رجل ایک مرد، رجل بولیں گے تو اس سے ایک مرد سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے، رجل ایک مرد پہ دلالت کر رہا ہے تو یہ واحد ہوا۔ اس طرح امرأۃ ایک عورت، ٹھیک ہے، تو یہ واحد کہلائے گا۔ رجل بھی اسم ہے، امرأۃ بھی اسم ہے، یہاں اسم کی علامت تنوین کا ہونا، یہاں تنوین اور قلتا دونوں علامت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اسم ایک فرد پر بولا جائے، ایک فرد پر دلالت کرے، اسے کہیں گے واحد، ٹھیک ہے۔ تو یہ واحد تثنیہ جمع ہونا جو ہے یہ اسم کی قسمیں ہیں۔ فعل واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتا، آپ سمجھیں گے کہ فعل میں تو ہوتا ہے واحد تثنیہ جمع، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ معلوم کریں گے تو حقیقتاً فعل تثنیہ یا جمع وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ یضربانی ہم کہتے ہیں صیغہ تثنیہ مذکر غائب، وہ جو فاعل جو ہے وہ تثنیہ ہے نہ کہ فعل، فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فعل تو کام کو کہتے ہیں، وہ تو کام ہے، جو کرنے والے ہیں یا تو وہ ایک ہوگا کرنے والا، یا تو 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے، کرنے والے جو ہیں فاعل وہ تثنیہ جمع وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو فعل کی تقسیم نہیں ہے واحد تثنیہ جمع، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم کی تقسیم ہے، واحد ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، یہ اسم کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ کی تعریف وہ اسم جو 2 افراد پر بولا جائے اور یہ واحد لفظ کے آخر میں الف یا
یا ما قبل مفتو اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے انہوں نے بیان کیا، پہلے تعریف بیان کیے کہ تثنیہ کسے کہتے ہیں، وہ اس میں جو دو افراد پر بولا جائے، جو دو افراد پر دلالت کرے ایسے اسم کو بولیں گے تثنیہ۔ اب کیسے بنائیں گے، واحد کے آخر میں الف لگائیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر یا لگائیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک لگائیں گے، یا تو الف لگائیں گے یا تو یا لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بھی لگائیں گے اس کے پہلے ما قبل مفتو، اس کے پہلے جو ہے زبر ہوگا اور نون مکسور لگائیں گے، الف لگائیں یا لگائیں، جو بھی لگائیں گے اس سے پہلے فتحہ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے نون مکسور لگائیں گے۔ جیسے رجولانی، یہ بنا ہے رجولن سے، ٹھیک ہے، رجولن تھا، ہم نے اس کے بعد الف لگایا، ٹھیک ہے، تنوین جو تھی تنوین کو ہم نے ہٹایا، فتحہ دیا، ٹھیک ہے، رجولا آخر میں نون مکسور لگا دیا تو کیا ہو گیا رجولانی، ٹھیک ہے، یہ تسنیہ بن گیا۔ جس طرح رجلن تھا تو ہم نے لام پہ جو ہے فتحہ دیا اور یا ساکن لگایا، اس کے بعد جو ہے نون مکسور لگا دیا تو رجلین ہو گیا۔ حاصل یہ کہ واحد کے آخر میں الف یا یا ساکن لگائیں گے، ٹھیک ہے، الف لگائیں گے یا یا ساکن لگائیں گے جس کا پہلا جو ہے مفتوح ہوگا، اور اس کے بعد نون مکسور لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو رجلانی یا رجلینی اس کا معنی ہے دو مرد، امرأتانی امرأتینی دو عورتیں، ٹھیک ہے۔ اب جمعہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جمعہ کی تعریف، جمعہ کسے کہتے ہیں، وہ اسم جو دو سے زیادہ افراد پر بولا جائے، جو دو سے زیادہ افراد پر بولا جائے اس پہ دلالت کرے، جیسے رجال یعنی کئی مرد، ٹھیک ہے۔ جمعہ کی اقسام، یہاں جمع کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ جمع کی ہم نے تعریف پڑھ لی کہ ایسا اسم جو دو سے زیادہ افراد پر بولا جائے اسے جمع بولیں گے۔ اب جمع کی آگے قسمیں بن رہی ہیں، واحد کا وزن سلامت رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے، کیونکہ جمع کی الگ الگ اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، تو یہاں تو تقسیم کر رہے ہیں، جو قسم بیان کر رہے ہیں یہ واحد کا وزن سلامت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں، کہ اس میں واحد کا وزن جو واحد کا صیغہ ہے وہ باقی ہے یا باقی نہیں، سلامت ہے یا سلامت نہیں۔ اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جمع مکسر، نمبر دو جمع سالم۔ اگر واحد کا وزن سلامت نہیں رہے گا تو کہیں گے مکسر، سلامت رہے گا تو اسے کہیں گے سالم، ٹھیک ہے۔ اسی کی تعریف کر رہے ہیں، دیکھیے جمع مکسر، جمع مکسر وہ جمع جسے بناتے وقت واحد کی صورت سلامت نہ رہے، سلامت نہ رہے تو مکسر یعنی ٹوٹا ہوا، ٹھیک ہے۔ حاشیہ نمبر 1 میں مزید وضاحت کر رہے ہیں، دیکھیے جمع مکسر کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں کہ اس قاعدے کے تحت آپ بنا لیں گے، کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ کبھی تو کچھ حروف کم یا زیادہ کر دیے جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ حروف کم کر دیتے ہیں یا زیادہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے واحد کے وزن میں کچھ حروف بڑھا دیتے ہیں یا زیادہ کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، اس طرح جو ہے جمع مکسر بن جاتا ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، جیسے کتابن، کتابن ہے اس کی جمع ہے کتبن، کتبن ہم نے جمع بنایا تو ہم نے کیا کیا، الف کو ہٹا دیا، الف جو ہے کتابن میں اس الف کو گرانے کے بعد یہ جمع بن گیا کتبن۔ اس طرح رجلن ہے، رجلن میں ہم نے کیا کیا کہ جیم کا الف بڑھا دیا تو رجالن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی جو مثال تھی یہ گھٹانے کی مثال اور یہ بڑھانے کی مثال۔ اور کبھی محض حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حروف کم یا زیادہ نہیں ہوتے بلکہ حرکت بدلتی ہے تو واحد سے وہ جمع بن جاتا ہے۔ جیسے خشبن، خشبن کا معنی لکڑی، یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، ایک لکڑی۔ اس سے اگر ہم اسے پڑھیں گے اگر خشبن تو یہ جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لکڑیاں، ہم نے بس حرکت بدلی، ٹھیک ہے، خا اور شین کی حرکت بدلی تو جمع ہو گیا۔ اور حاصل یہ کہ جمع مکسر کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، اہل عرب جس طرح جمع مکسر استعمال کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ خیر، جیسے رجل سے رجالن، ٹھیک ہے۔ جمع سالم وہ جمع جسے بناتے وقت واحد کی صورت سلامت رہے، واحد کی صورت باقی رہے، نہ بدلے۔ جیسے مسلمون سے مسلمون، دیکھیں مسلمون ہے، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے۔ جب ہم نے مسلمون بنایا تو مسلم تک، میم تک بالکل ویسے ہی وزن ہے، آخر میں ہم نے بس واو نون لگا دیا ہے، تو جو واحد کا وزن تھا مسلم یہ وزن باقی ہے، تو یہ ہے جمع سالم۔ اب جمع سالم کی پھر دو قسمیں ہیں۔ اولا جمع کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، جمع مکسر، جمع سالم۔ پھر جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جمع مذکر سالم،
جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے۔ حالانکہ طالب بیان کر رہے ہیں جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ وہ جمع جس کے واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، یا جس کے آخر میں واو لگائیں گے، ایسا واو جس کے پہلے جو ہے ضمہ ہوگا، واو ما قبل مضموم یعنی ایسا واو جس سے پہلے ضمہ ہو، اور نون مفتوح اور آخر میں ایسا نون جس کے اوپر فتحہ ہو، زبر ہو، یہ لگا دیں گے بن جائے گا۔ یا پھر یا ما قبل مقصود، یا لگائیں گے جس سے پہلے کسرہ ہوگا اور نون مفتوح لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم نون مفتوح، یا ما قبل مقصور اور نون مفتوح لگائیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر واو لگائیں گے تو یا نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ واو لگائیں گے تو ما قبل کو ضمہ دیں گے، یا لگائیں گے تو ما قبل کو کسرہ دیں گے، اور دونوں صورتوں میں آخر میں جو ہے نون مفتوح لگائیں گے۔ جیسے مسلمون ہے، مسلمون سے مسلمون، ٹھیک ہے۔ مسلمون کے آخر میں ہم نے کیا کیا؟ واو لگایا اور اس سے پہلے کو ضمہ دیا، ٹھیک ہے، اور آخر میں نون مفتوح لگا دیا تو ہو گیا مسلمون۔ یا کی صورت ہم نے کیا کیا کہ یا لگایا، اس سے پہلے حرف کو کسرہ دیا اور آخر میں نون مفتوح لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ مسلمین۔ تو جمع مذکر سالم اسے کہیں گے کہ جس کے واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مقصور اور نون مفتوح لگا کر کے بنایا گیا ہو، اسے کہیں گے جمع مذکر سالم۔ جمع مؤنث سالم وہ جمع جس کے واحد کے آخر میں الف اور تا، ٹھیک ہے، گول تا نہیں، لمبی تا، الف اور تا کا اضافہ ہو، جس کے واحد کے آخر میں الف اور تا لگا کر کے جمع بنائی گئی ہو، اسے کہیں گے جمع مؤنث سالم۔ لیکن جب جمع بنائیں گے تو واحد کے آخر میں جو تا اگر گول تا ہو تو اس گول تا کو جو ہے ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ گول تا جو ہے وہ مؤنث ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، وہ اصل حرف نہیں ہے، مؤنث ہونے کی علامت ہے، اس لیے اسے ہٹا کر ہی بنائیں گے۔ ہم مؤنث ہی بنا رہے ہیں تو پھر اس تا کی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو الف تا ہم لگائیں گے یہ بھی مؤنث ہونے کی علامت، اور مسلمتون کے آخر میں جو گول تا ہے یہ بھی علامت، تو جب دونوں علامت کے جمع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہم گول تا ہٹا دیں گے تو ہو جائے گا مسلمون سے مسلماتن، ورنہ تو پھر مسلمتاتن ہوتا، نہیں، بلکہ گول تا ہٹانے کے بعد الف تا لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی کو حاشیے میں بیان کیے ہیں غالباً، حاشیے نمبر 1 میں ہے جمع بناتے وقت واحد میں تانیث کی علامت گول تا کو حذف کر دیں گے۔ جب جمع بنائیں گے آخر میں الف تا لگائیں گے تو واحد کے آخر میں جو گول تا ہوگی اسے گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیے نقشہ، اسم کی 3 قسمیں ہیں، تعداد کے اعتبار سے واحد 1 پہ دلالت کرے گا، تثنیہ 2 پہ، اور جمع 2 سے زیادہ پہ۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، یعنی واحد کا وزن سلامت رہنے نہ رہنے کے اعتبار سے، نمبر 1 جمع مکسر، نمبر 2 جمع سالم، ٹھیک ہے۔ پھر جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے۔ مذکر سالم میں واو نون لگائیں گے یا پھر یا نون لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور مؤنث سالم میں الف تا لگا کر کے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جمع کی اور ایک تقسیم کی جاتی ہے، جمع کی اور ایک تقسیم ہوتی ہے کہ جمع جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی جمع کے معنی پہ دلالت کے اعتبار سے، جمع کے معنی کے اعتبار سے جمع کی اور ایک قسم تقسیم کی جاتی ہے، جمع قلت، جمع کثرت، ٹھیک ہے۔ قلت کثرت لکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، اس میں کثرت، ٹھیک ہے۔ جمع قلت ایسی جمع کو کہیں گے جو ایک سے لے کر کے جو 3 سے لے کر کے، کیونکہ جمع قلت جو ہے وہ 3 سے لے کر کے 10 تک دلالت کرے گا، 3 سے 10 تک، اور کثرت جو ہے یہ 10 سے لے کر کے لامحدود تک جو جمع دلالت کرے اسے کہیں گے جمع کثرت، ٹھیک ہے، 10 سے لامحدود۔ خیر، تو جمع قلت ایسی جمع کو کہیں گے جو 3 سے لے کر کے 10 تک افراد پر دلالت کرے، ان میں سے کچھ بھی 3 سے 10 کے درمیان کسی پر بھی دلالت کر سکتا ہے۔ اور جمع کثرت ایسی جمع کو کہیں گے جو 10 سے لے کر کے لامحدود افراد پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ جمع قلت اور جمع کثرت کے اوزان ہیں، انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے۔ خیر، جمع قلت کے کچھ اوزان یہ بیان کیے جاتے ہیں، افعلۃ جیسا کہ السنۃ، فعلۃ جیسا کہ گلمۃ، افعل جیسا کہ انفس، اس طرح افعال جیسا کہ اقلام،
اس طرح جو ابھی ہم نے پڑھا جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم یعنی مسلمون مسلمات، تو یہ دونوں وزن بھی جو ہے یہ جمع قلت پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی 3 سے لے کر کے 10 تک کے افراد پر دلالت کرتے ہیں۔ اور جمع کثرت کے بھی بہت سارے اوزان ہیں، جیسا کہ فعال عباد، اس طرح فعلاء جیسا کہ علماء، افعلاء جیسا کہ انبیاء، فعل جیسا کہ رسل، فعول واو کے ساتھ جیسا کہ نجوم، فعال جیسا کہ فعال جیسا کہ خدام، فعل جیسا کہ مرضى، فعلۃ طلبۃ، فعل فرق، اس طرح جو ہے فعلان جیسا کہ غلمان، فعلان جیسا کہ غلمان، یہ سب جو ہے جمع کثرت کے اوزان ہیں۔ اور پھر جو ہے جمع مکسر کی بھی آگے جمع بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے اس کی بھی آگے جمع ہوتی ہے، اور جہاں جا کر کے جمع بننا رک جائے تو ایسی جمع کو کہیں گے جمع منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع، انشاءاللہ اس کی تفصیل اب آگے پڑھیں گے جمع منتہی الجموع کہ اس کے بعد جو ہے اور جمع نہیں بنے گی، اور جمع منتہی الجموع جو ہے یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ خیر اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، واحد تثنیہ اور جمع کی پہچان کریں۔ کون واحد ہے اور کون سا اسم جمع ہے اور کون سا اسم تثنیہ ہے، اسے الگ الگ کرنا ہے، پہچاننا ہے۔ کراستن کاپی، ٹھیک ہے، کراستن ایک ہے، کاپی تو یہ واحد ہے، اور سوق بازار مارکیٹ یہ بھی واحد ہے۔ اقوال باتیں، اقوال باتیں، اقوال باتیں سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت ساری باتیں، تو یہ جو ہے جمع ہے، ٹھیک ہے۔ حدیثانی 2 حدیث یہ تثنیہ ہے، 2 آیا، 2 پہ دلالت کر رہا ہے۔ حجرتن کمرہ یہ واحد ہے۔ صالحون نیک لوگ یہ جمع ہے۔ الفاظ معنی یاد کر لیں بہتر رہے گا۔ اس کو ہے زہرتانی 2 پہ دلالت کر رہا ہے، 2 پھول یہ تثنیہ ہے۔ کلبن کتا واحد ہے۔ اس کو ہے قصرانی 2 محل یہ بھی تثنیہ ہے۔ ابوابن دروازے یعنی بہت سے دروازے تو یہ جمع ہے۔ طبیبن ڈاکٹر یہ واحد ہے۔ سائقانی 2 ڈرائیور تو یہ تثنیہ ہے۔ مفاتیح چابیاں یہ بھی جو ہے جمع ہے، چابیاں یعنی بہت ساری چابیاں، یہ جمع منتہی الجموع ہے۔ وہ کہتا ہے ثلجن برف یہ واحد ہے۔ جائزۃ انعام یہ بھی واحد ہے۔ علوم یعنی بہت سارے، علم کی جمع ہے علوم، بہت سارے علوم یہ جمع ہے۔ قصۃ کہانی یہ واحد ہے۔ مکتب دفتر یہ بھی جو ہے واحد ہے۔ اسباب اسباب ذرائع سبب کی جمع ہے اسباب تو یہ بھی جمع ہے۔ مال مال واحد ہے۔ اسباق سبق کی جمع اسباق تو یہ بھی جو ہے جمع ہے۔ صبیۃ بچی تو یہ واحد ہے۔ ثوب کپڑا یہ بھی واحد ہے۔ الفاظ لفظ کی جمع ہے الفاظ یہ جمع ہے۔ ناظرون یہ بھی جو ہے جمع ہے، ان دیکھنے والے مرد، بہت سارے دیکھنے والے مرد۔ سیارۃ گاڑی، سیارۃ گاڑی یہ واحد ہے۔ بیت گھر یہ بھی واحد ہے۔ کتب بہت ساری کتابیں یہ جمع ہے۔ شجرتانی 2 درخت یہ تثنیہ ہے۔ مساجد مساجد یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت ساری مسجدیں جمع منتہی الجموع ہے۔ حاضرانی 2 حاضر مرد یہ تثنیہ ہے۔ حصیر چٹائی یہ واحد ہے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 2، نمونے کے مطابق اسماء مفردہ کو تثنیہ اور جمع بنائیں۔ یعنی یہاں پہ واحد ذکر کیا گیا ہے، اس سے ہمیں تثنیہ بنانا ہے اور جمع بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے قلم ہے، مثال انہوں نے دیا قلم سے، آخر میں انہوں نے الف نون لگایا تو قلمانی ہو گیا، اور جمع جو ہے جمع مکسر آتا ہے اس کا اقلام، ٹھیک ہے۔ جمع مکسر جہاں آتا ہو اس کے لیے جو ہے آپ قیاس تو نہیں کر سکتے، آپ تلاش کریں گے کہ جمع کون سی جمع اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ جو ہے وہی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے کوشش کریں کہ آپ خود سے حل کریں، اگر حل نہ ہو سکے تب جا کے تمرین کی ویڈیو دیکھیں۔ خیر دیکھیے عابدۃ ہے، تثنیہ ہوگا عابدتانی، ٹھیک ہے، عابدتانی تثنیہ، اور جمع عابدات الف تا لگائیں گے آخر میں۔ قلب یعنی دل، اس کا تثنیہ ہوگا قلبانی، الف نون لگائیں گے آخر میں قلبانی، اور جمع ہوگا قلوب، ٹھیک ہے، واو کے ساتھ قلوب قلوب۔ جالس بیٹھنے والا،
تو تسنیہ ہوگا جالسانی، الف نون لگا دیں گے آخر میں، جالسانی ہو جائے گا. جمع ہوگا جالسونا، واو نون یا پھر یا نون، جالسینا بھی ہو سکتا ہے، جالسونا یا جالسینا. تسنیہ میں جالسانی یا جالسینی بھی ہو سکتا ہے، جالسینی. درہمن، درہم، اس کی تسنیہ ہوگا درہمانی، ٹھیک ہے، الف لگا دیں گے، درہمانی یہ تسنیہ، جمع دراہم، دراہم یہ جمع ہے. شاکرتن، شکر کرنے والی عورت، تسنیہ شاکرتانی، الف نون، ٹھیک ہے، جمع ہوگا شاکراتن. صادقن، سچ بولنے والا، تسنیہ صادقانی، اور جمع ہوگا صادقون، واو نون لگائیں گے یا پھر یا نون، صادقون یا صادقین. صادقن، صادقانی، صادقون یا صادقین، ٹھیک ہے. غائبن، غیر موجود مرد، تو غائبانی، غائبانی، اور جمع غائبونا یا پھر غائبینا، اس طرح جو ہے. طالبن، طالبن سے طالبانی، طالبونا، طالبینا. شعرن، شعرانی، شعرانی، اور جمع ہے اشعارن، اشعار، جمع مکسر اس کا آتا ہے اشعارن، ٹھیک ہے، اشعارن. عارفن، جاننے والا، عارفانی، اور جمع عارفونا، واو نون لگا دیں گے. مسئلتن، مسئلتن تسنیہ مسئلتانی، ٹھیک ہے، مسئلتانی، اور جمع ہوگا مسائل، مسائل. عاقل، عقل مند، تسنیہ ہے عاقلانی، بس الف نون لگائیں گے، اور جمع ہوگا عاقلونا یا عاقلینا، اور اس کی جماعتی ہے عقلا، عقلا بھی جماعتی ہے. راکبتن، سوار عورت، تسنیہ راکبتانی، اور جمع راکباتن، الف تا لگائیں گے. یومن، دن، تسنیہ یومانی، ٹھیک ہے، یومانی تسنیہ ہوگا، اور جمع جو ہے ایامن، ٹھیک ہے. اب دیکھیے تمرین نمبر 3، نمونے کے مطابق درجہ ذیل تسنیہ و جمع کے واحد بیان کریں. تسنیہ جمع دیا گیا ہے، واحد کیا ہے ہمیں غور کر کے بیان کرنا ہے. دیکھیے پہلے ہے عالمتانی یا عالمتینی، تسنیہ ہے تو اس کا واحد کیا ہے عالمتن. اس طرح جو ہے کافرانی، کافرین، تسنیہ کیا ہے کافرون، ٹھیک ہے، کافر. آخر سے جو ہے الف نون یا پھر یا نون کو ہٹا دینا ہے. جبلانی یا جبلینی ہے تو جبلن، واحد کیا ہے جبلن. اس طرح بوابانی یا بوابینی تو واحد کیا ہے بوابن، بوابن، یہ واحد ہو جائے گا. مدرستانی، مدرستینی، واحد ہوگا مدرستن. اللہ. خادمانی، خادمینی ہے تو اس کا واحد ہوگا خادمن. خطاطانی، خطاطانی، تو واحد ہوگا خطاطن. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دقیقتانی یا دقیقتینی، اس کا واحد ہوگا دقیقتن، ٹھیک ہے، تا تک آئے گا بس. کہتا ہے فاضلانی، فاضلینی، واحد ہوگا ارے یار فاضلانی، فاضلینی، تو اس کا واحد ہوگا فاضلن. حافظتانی، حافظتینی، واحد ہوگا حافظتن، تا کے ساتھ، ٹھیک ہے، حافظتن. کہتا ہے جرارانی، جزارانی، جزارینی، واحد ہوگا جزارن. محاضرتانی، محاضرتینی، واحد ہوگا محاضرتن، تا تک، ٹھیک ہے. بطاقتانی، بطاقتینی، واحد ہوگا بطاقتن، ٹھیک ہے. مفلتانی، مفلتینی، واحد ہوگا مفلتن. حدادانی، حدادینی، واحد ہوگا حدادن. استمارتانی یا استمارتینی، واحد ہوگا استمارتن، ٹھیک ہے، استمارتن یہ واحد ہوگا. اب آئیے جمع بناتے ہیں. جہاں جمع دیا گیا ہے اس سے واحد بنائیں گے. عاملون ہے اس سے بنا ہے عامل. حافظاتن ہے تو اس سے بنے گا حافظتن، ٹھیک ہے، حافظتن. صامتون سے صامتن، تا تک، صامتن. مدرسون سے مدرسن. شاعرون سے شاعرن. ہے صبورتانی سے صبورتن، ٹھیک ہے. لغاتن سے لغتن. ہے لاعبون سے لاعبن.
تاویلاتن سے تاویلتن، ٹھیک ہے، الف تا اگر آخر میں ہوگا تو وہاں پہ گولتا لگا دیں گے، آخر میں واو نون یا پھر یا نون ہے تو پھر جو ہے وہاں پہ دونوں کو واو نون کو ہٹا دیں گے یا پھر یا نون کو ہٹا دیں گے، اس طرح جو ہے آپ بنا سکتے ہیں۔ ساعتانی سے ساعاتن سے ساعتن، ٹھیک ہے، ساعاتن ہے تو اس سے بنے گا ساعتن۔ حلاقن سے حلاقن تک آئے گا۔ سلاجاتن ہے تو اس سے ہوگا سلاجتن، بس الف تک ہٹا کر کے تا لگاتے ہیں، گولتا لگا دیں گے۔ عطلاتن ہے تو واحد ہوگا عطلتن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غسالون، اس سے ہوگا غسالن، واو نون گرا دیں گے۔ شہاداتن ہے تو اس سے ہوگا شہادتن۔ مدیرون ہے تو واحد ہوگا مدیرن، را تک آئے گا۔ اب دیکھیے اور ایک تمرین ہے، چار تمرین ہے۔ سوال نمبر 4، نمونے کے مطابق درج ذیل اسماء جمعہ سے جمع مکسر، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم الگ الگ کریں۔ یہاں بس جمع دیے گئے ہیں، اس میں یہ پہچاننا ہے کون سا جمع مکسر ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے، یعنی واحد کا وزن سلامت ہے یا سلامت نہیں ہے۔ اگر سلامت ہے تو اسے کہیں گے جمع سالم، اس میں پھر غور کریں گے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے یا مؤنث سالم، یعنی آخر میں واو نون لگا ہے یا پھر واو نون یا یا نون لگا ہے یا آخر میں الف تا لگا ہے۔ اگر واو نون یا یا نون لگا ہوگا تو مذکر سالم، الف تا ہے تو مؤنث سالم، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نمونہ پیش کیا ہے، ظالمون یہ کیا ہے، جمع مذکر سالم ہے کیونکہ واحد کا وزن سلامت ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ کاتباتن کاتبتن سے بنا ہے، ٹھیک ہے، آخر میں الف تا کے بنائے ہیں تو یہ ہے جمع مؤنث سالم۔ اصدقاء یہ صدیقن سے بنا ہے، یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جمع مکسر ہے یا سالم ہے، اسے پہچاننے کے لیے پہلے واحد جاننا ہوگا، اگر آپ کو واحد معلوم ہو جائے تو پھر جو ہے پہچان پائیں گے۔ ذاہباتن یہ بنا ہے ذاہبتن سے، ذاہباتن بنا ہے ذاہبتن سے، کیونکہ اس میں جو ہے واحد کا وزن سلامت ہے تو یہ جمع سالم ہوا، اور الف تا لا کے بنا گیا ہے تو کیا ہو گیا، جمع مؤنث سالم۔ خارجون یہ بنا ہے خارجن سے، ٹھیک ہے، تو یہ جمع سالم، اب کیونکہ آخر میں واو نون لگا ہے تو یہ ہوگا جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے، اس میں مذکر ہے نا، ہاں، جمع مذکر سالم۔ وہ تھا مقاصد، یہ مقصد کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب مقصد میں دیکھیے مقصد، قوف وت الف نہیں ہے، مقاصد میں قوف وت الف ہے تو یہ جمع مکسر کیونکہ واحد کا وزن سلامت نہیں ہے۔ کاذباتن یہ بنا ہے کاذبتن سے، جھوٹ بولنے والی عورتیں، کاذبتن سے تو واحد کا وزن سلامت ہے اور آخر میں الف تا لگا ہے تو یہ جمع مؤنث سالم۔ اولادن ولدن سے بنا ہے کیونکہ واحد کا وزن سلامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، شروع میں حمزہ آ گیا، لام کا الف آ گیا تو یہ ہو گیا جمع مکسر۔ آیاتن آیاتن بنا ہے آیتن سے، آیتن سے آیاتن، کیونکہ واحد میں آیتن میں یا کے بعد الف نہیں ہے تو یہ جمع مکسر۔ قواعد قواعد بنا ہے قاعدہ قاعدتن سے، تو کیونکہ اس میں جو ہے واحد کا وزن سلامت نہیں ہے، قاعدتن تو میں واو نہیں تھا، قاعدتن تھا تو یہ جمع مکسر۔ اس طرح ساجدون سجدہ کرنے والے، تو کیونکہ یہ اس کا واحد ہے ساجدن، اب آخر میں واو لگا کے بنائے ہیں تو یہ ہو گیا جمع مذکر سالم۔ صائماتن یہ بنا ہے صائمتن سے، آخر میں الف تا لگا کے بنائے ہیں تو یہ ہو گیا جمع مؤنث سالم۔ قصصن یہ قصتن کی جمع ہے کیونکہ واحد کا وزن سلامت نہیں ہے تو یہ جمع مکسر۔ اثوابن اثوابن یہ ثوبن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کپڑے، تو واحد جو ہے ثوبن، کیونکہ واحد کا وزن سلامت نہیں ہے، حمزہ شروع میں آ گیا تو یہ جو ہے جمع مکسر۔ دلائل یہ دلیل کی جمع ہے کیونکہ واحد کا وزن سلامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے لام کا الف آ گیا تو یہ جو ہے جمع مکسر۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کہیں کچھ بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں، اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز سے فائدہ ہوتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔